السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو ووکیبلش۔ دوستوں، زیرو ٹو ایڈوانس انگلش کورس کی آج یہ چوتھی کلاس ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کورس یعنی زیرو ٹو ایڈوانس انگلش کورس کو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جن کا خواب ہے کہ وہ انگلش سیکھیں اور بولیں، لیکن چاہتے ہیں کہ کوئی ان کو بالکل بیسک سے انگلش سکھانا شروع کرے۔ تو اگر آپ نے اس کورس کو ابھی جوائن کیا ہے اور اس کورس کی پہلی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ابھی ڈسکرپشن میں جائیں اور پچھلی کلاسز کو لازمی دیکھ لیں۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو گرامر سے ریلیٹڈ بہت سی اہم چیزیں سیکھنے کو ملیں گی، جس میں بہت سارے لوگوں کو سیکھنے میں بہت مشکل پیش آتی ہے۔ اسی لیے ہم نے اس ویڈیو میں خاص طور پر آپ لوگوں کے لیے پریکٹس ایکسرسائز بھی رکھی ہے، تاکہ آپ کو آج کا ٹاپک بہت اچھے سے سمجھ آئے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ویڈیو کو پورا واچ کریں تاکہ پریکٹس میں آپ کو کوئی پرابلم باقی نہ رہے۔ دوستوں، آج کی کلاس میں آپ سیکھنے جا رہے ہیں ہیز، ہیو اور ہیڈ کا کمپلیٹ یوز۔ یہ ہم انگلش بولتے ہیں اور لکھتے وقت کافی زیادہ استعمال کرتے ہیں، مگر مزے کی بات یہ ہے کہ اتنے زیادہ استعمال کے بعد بھی کافی اسٹوڈنٹس کو ان کے استعمال میں کنفیوژن ہوتی ہے۔ دوستوں، سب سے پہلے تو آپ کا یہ جاننا ضروری ہے کہ ان ورڈز کا کیا مطلب ہے اور ان کو کہاں استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ سب میں آپ کو سمجھاؤں گا ایگزامپلس کے تھرو۔ دوستوں، ہیز، ہیو، ہیڈ بھی بالکل واز اور ور کی طرح ہیں، اور ان کو کہا جاتا ہے ہیلپنگ وربز، یا پھر ان کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے۔ دوستوں، ہیلپنگ وربز یعنی امدادی وربز جو کہ سینٹینس کو یا سینٹینسز کے معنی کو مکمل ہونے میں مدد دیتے ہیں، اور انفرادی طور پر ہیز، ہیو، ہیڈ کو ہم اپنی ملکیت کا اظہار کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لیٹس تھنک کہ جب یہ تینوں ہی ملکیت کے اظہار کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو ان میں فرق کیا ہے؟ جی ہاں دوستوں، آج ہم اسی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، اسی لیے ہم ون بائی ون ان ورڈز کو ڈسکس کریں گے ایگزامپلس کے ساتھ۔ مگر اس سے پہلے آپ کو ایک اور چیز کا پتہ ہونا بھی ضروری ہے جو آج کی ویڈیو میں بیک بون کی حیثیت رکھتی ہے۔ دوستوں، آپ کے لیے ایک بات جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ ورڈز کون سے سبجیکٹس کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ اگر یہ پتہ نہیں ہوگا تو آپ سینٹینسز میں پھر گڑبڑ کریں گے۔ دوستوں، ہیو کا مطلب ہے پاس ہونا، اور یہ پلورل سبجیکٹس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یعنی آئی، وی، یو اور دے کے ساتھ۔ ہیز کا معنی بھی ہے پاس ہونا، اور یہ سنگولر سبجیکٹس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یعنی ہی، شی اور اٹ کے ساتھ۔ اور جہاں تک بات ہے ہیڈ کی، تو اس کا مطلب ہے پاس تھا، اور ایسا کیوں ہے یہ میں ویڈیو میں آگے چل کر بتاؤں گا۔ ابھی صرف اتنا یاد رکھ لیں کہ یہ دونوں سنگولر اور پلورل سبجیکٹ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یعنی آپ ہیڈ کے ساتھ سنگولر اور پلورل دونوں سبجیکٹس استعمال کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے، تو اب آگے چلتے ہیں اور ان کا مکمل استعمال ون بائی ون سیکھ لیتے ہیں مثالوں کے ساتھ۔ دوستوں، سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ہیو، اور ہیو استعمال ہوتا ہے موجودہ وقت میں ملکیت کے اظہار کے لیے۔ موجودہ وقت کا مطلب ہے پریزنٹ انڈیفینٹ، یعنی پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس۔ اگر آپ اس حوالے سے کوئی مشکل ہے تو کمنٹس میں بتا دیں، ہم نیکسٹ لیسن میں اس ٹاپک پر بات کر لیں گے۔ تو موجودہ وقت میں اگر آپ اپنی ملکیت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ ہیو کا استعمال کریں گے۔ اس کے استعمال میں مثبت، منفی اور سوالیہ تینوں قسم کی سچویشنز آتی ہیں، تو ہم سب سے پہلے مثبت سچویشن کو دیکھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر، میرے پاس ایک قلم ہے، تو آپ کہیں گے آئی ہیو اے پین۔ یہاں پہ ہیو کو ہم بتا رہے ہیں ملکیت کے استعمال کے لیے۔ ہمارے پاس دو گاڑیاں ہیں، وی ہیو ٹو کارز۔ تمہارے پاس ایک کتاب ہے، یو ہیو اے بک۔ ان کے پاس ایک گیند ہے، دے ہیو اے بال۔ اب یہاں پر ہمارے پاس سارے پلورل سبجیکٹس استعمال ہوئے ہیں۔ یہاں پر ساری کی ساری بات ملکیت کے حوالے سے ہوئی ہے، اور وہ بھی پریزنٹ میں، یعنی ابھی بھی جو چیزیں ہیں وہ ملکیت ہی ہیں۔ دوستوں، مثبت جملے آپ نے بنانا سیکھ لیے، اب ہم منفی جملوں کی طرف آتے ہیں۔ دوستوں، منفی جملے کچھ مشکل نہیں ہیں، بہت ہی سمپل ہیں، اور بس اس میں ہیو کے بعد نو کا اضافہ کرنا ہے۔ لیکن ایک بات کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے، اور وہ یہ کہ آپ نے نو کی جگہ نوٹ استعمال نہیں کرنا، ورنہ آپ کا جملہ غلط ہو جائے گا۔ مطلب یہ کہ آپ اپنی ملکیت سے انکار کرنے کے لیے ہیو کے ساتھ نو کا ورب استعمال کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ملکیت سے انکار کرنے کے لیے ہیو کے ساتھ نو کا ورڈ استعمال کریں گے، جیسے کہ میرے پاس قلم نہیں ہے، آئی ہیو نو پین۔ ہمارے پاس کتابیں نہیں ہیں، وی ہیو نو بکس۔ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، دے ہیو نو منی۔
اچھا دوستوں، ہیو کے ساتھ نو استعمال کر کے منفی جملہ بنانا تو آپ نے سیکھ لیا، لیکن منفی جملے ایک اور طرح بھی بنتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو پہلے ڈو ناٹ اور ڈز ناٹ کا استعمال سیکھنا ہوگا۔ دوستوں، ڈو ناٹ نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ڈو ناٹ کے ساتھ ہم پلورل سبجیکٹس یعنی آئی، وی، یو اور دے کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ ڈز ناٹ کے ساتھ ہم سنگولر سبجیکٹس استعمال کرتے ہیں یعنی ہی، شی، اٹ۔ یہاں تک بات کلیئر ہے؟ اب بات کرتے ہیں ڈو ناٹ اور ڈز ناٹ کی کہ ان کو ہم ہیو کے ساتھ کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ دوستوں، جیسا کہ ہم نے سیکھا کہ ہم نفی میں ہیو کے بعد نو لگاتے ہیں، تو یہاں پر آپ نے ہیو سے پہلے ڈو ناٹ لگانا ہے بس۔ یہ کچھ مشکل نہیں ہے، بالکل سمپل ہے۔ ہم ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ جیسا کہ ہمارے پاس جملہ ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو ہم نے سیکھا تھا کہ ہیو کے بعد نو لگانے سے جملہ منفی ہو جاتا ہے، آئی ہیو نو منی۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، آئی ڈو ناٹ ہیو منی یا آئی ڈونٹ ہیو منی۔ اس کا مطلب بالکل سیم ہے اور یہ والا اسٹرکچر زیادہ استعمال ہوتا ہے پچھلے والے سے۔ ان کے پاس کھانا نہیں ہے، دے ڈونٹ ہیو فوڈ۔ ہمارے پاس کتابیں نہیں ہیں، وی ڈونٹ ہیو بکس۔ آپ کے پاس قلم نہیں ہے، یو ڈونٹ ہیو پین۔ دوستوں، یہاں تک امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور سیکھ لیتے ہیں کہ کیسے ہیو کو استعمال کر کے سوالیہ جملے یعنی انٹروگیٹو سینٹنسز بنائے جا سکتے ہیں۔ دوستوں، سوالیہ جملہ بنانا بہت ہی آسان ہے۔ آپ کو بس ہیلپنگ ورب یعنی ہیو کو شروع میں لے آنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سبجیکٹ کو رکھنا ہے اور پھر آبجیکٹ کو۔ مثال کے طور پر، کیا میرے پاس ایک گیند ہے، ہیو آئی اے بال۔ کیا ہمارے پاس کتابیں ہیں، ہیو وی بکس۔ کیا تمہارے پاس گاڑی ہے، ہیو یو اے۔ دوستوں، سوالیہ جملے جن کو انٹروگیٹو سینٹنسز بھی کہا جاتا ہے، یہ جملے ہیو کے ساتھ ڈو لگانے سے بھی بن سکتے ہیں، جیسے کہ کیا آپ کے پاس گاڑی ہے، ڈو یو ہیو اے کار۔ کیا آپ کے پاس قلم ہے، ڈو یو ہیو اے پین۔ دوستوں، آج کے لیے اتنا ہی، کیونکہ لیسن پہلے ہی بہت لمبا ہو چکا ہے اور اگر میں نے جاری رکھا تو آپ لوگ بور ہو جائیں گے۔ خیر، آپ فکر مت کریں، انشاءاللہ اس ٹاپک کا سیکنڈ اور تھرڈ پارٹ بہت جلد آپ کو مل جائے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔